वफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी। कहते हैं 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को ऐवान में वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद। तुर्क अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म का पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी के दौरान ओमान के मौके पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में अजीम कामयाबी मिली। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। वज़ीर आज़म के दोस्त ममालिक के रहनुमाओं से राब्ते हुए। पाक भारत कशीदगी पर दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। कुर्बा के दूसरे रोज शहरियों के सैर सपाटे। कराची में शहरियों की बड़ी तादाद सी व्यू पहुंच गई। इंतजामिया की जानिब से समंदर में नहाने की पाबंदी को आवाम ने हवा में उड़ा दिया। सखर के शहरियों ने भी पार्कों का रुख कर लिया। लाहौर में चिड़ियाघर बच्चों का पसंदीदा मकाम बन गया। सयाहती मकामात पर भी शहरियों का रश। मलका कौसार मरी में सयाह ठंडे मौसम और हसीन मनाजिर से लुत्फ अंदोज। नारान में भी सयाहों की आमद। अहले खाना के साथ ईद का मजा दोबाला करने पहुंच गए। मुख्तलिफ शहरों में लोग गर्मी भगाने स्विमिंग पूल पहुंच गए। मुल्क भर में ईद उल अजहा का दूसरा रोज। घर घर दावतें। चटपटे और चटखारेदार पकवान तैयार। रात में होगा बारबेक्यू पर हादसा। लाहौर में 9000 से ज्यादा मरीज बसियारखोरी के बायस अस्पताल पहुंच गए। माहिरीन सेहत का कहना है मजे मजे के खाने जरूर खाएं मगर हाथ हल्का रखें। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज एहतियात करें। वज़ीर आलम मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब में क्लीन अप ऑपरेशन का दूसरा रोज। अब तक 15,527 टन आलाइशें उठाई जा चुकी। सड़कें, गलियां और रास्ते धोने, फिनाइल और अर्के गुलाब का छिड़काव भी जारी। मरियम नवाज की सफाई का मयार पहले दिन की तरह आइंदा दिनों में भी बरकरार रखने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज सुथरा पंजाब की लम्हा बलम्हा खुद निगरानी कर रही हैं। ईद के दूसरे रोज भी मॉनिटरिंग इदारों की शाबाश दी। पंजाब के तमाम अजला की इंतजामिया मुतहरिक और फील्ड में मौजूद है। मेयर कराची की जमात इस्लामी और MKM पर तनकीद। कहा लोग AC में बैठकर इल्जाम तराशी करते हैं। MKM के कराची में कितने MNAs और MPAs हैं? जमात इस्लामी के कितने टाउन चेयरमैन हैं? अच्छा करें तो उनकी तारीफ, काम खराब हो तो मैं जिम्मेदार। इनका मकसद लोगों की खाल उतार कर खाले जमा करना है। MKM को मुस्तकिल कौमी मुसीबत करार दिया। मेयर ने बताया कराची में 37,000 टन से ज्यादा आलाइशें उठाई जा चुकी हैं। पिछले साल परफॉर्मेंस बेहतर थी, इस साल मजीद बेहतर बनाई। गुज़श्ता रात तमाम कलेक्शन पॉइंट्स को क्लियर कर दिया था। बड़ी शाहराहों को धोने का फैसला किया है। बंस रोड से आगाज कर दिया। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स मेजर जनरल इरफान अहमद मलिक की हिदायत पर आलाइशें उठाने का काम जारी। कैंट बोर्ड फैसल में CEO हैदर अली सयाल की हिदायत पर शिकायती मराकज़ कायम। ईद के दूसरे रोज सड़क हादसात में 11 अफराद जाँ बहक। घोटकी के करीब मोटरवे पर ट्रक उलट गया। 3 अफराद जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हुए। 4 की हालत नाजुक। डेरा इस्माइल खान के नवाही इलाके में गाड़ी खाई में गिरने से 4 अफराद जान से गए, 2 जख्मी। लैया के इलाके चौबारा में नवाकोट के करीब बस उलट गई। 4 अफराद दम तोड़ गए, 34 जख्मी। बस लाहौर से करोड़ लाल ईसन जा रही थी। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। दादू और सिब्बी गर्म तरीन शहर। दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह में 47, जैकबाबाद में 46 डिग्री की गर्मी। कराची में दर्जा हरारत 35, शिद्दत 38 डिग्री तक महसूस की गई। मुआशी शरह नमू 2.68% रही। हदफ 3.6% था। कौमी इक्तिसादी सर्वे कल 2:30 बजे जारी होगा। सर्वे के अहम खदोखाल सामने आ गए।
معیشت کے حجم میں 39 ارب 30 کروڑ ڈالر اضافہ ہوا۔ گزشتہ مالی سال معیشت کا حجم 371 ارب 66 کروڑ ڈالر تھا، جو بڑھ کر 410 ارب 96 کروڑ ڈالر ہو گیا۔ پاکستانیوں کی فیکس آمدن 1824 ڈالر سالانہ رہی۔ جولائی تا مارچ قرض اور سود کی ادائیگیوں پر 6439 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ زرعی ترقی کی شرح 0.56% اور صنعتی ترقی کی شرح 4.7% رہی۔ گندم کی پیداوار 31.8 ملین ٹن سے 28.9 ملین ٹن ہو گئی۔ پاکستانی سفارتی وفد کی امریکہ کا دورہ مکمل کر کے برطانیہ آمد۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی روکنا کھلی جارحیت ہے۔ خطرہ برقرار رہا تو شاید پانی پر پہلی ایٹمی جنگ ہوگی۔ واشنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے بلاول نے کہا پاکستان امن چاہتا ہے، بھارت سے تمام معاملات پر بات چیت کو تیار ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بحرین کے وزیر داخلہ راشد بن عبداللہ الخلیفہ کو فون۔ عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی، کہا جلد پاکستان کا دورہ کروں گا۔ محسن نقوی نے کہا ہم آپ کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ بحرین کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ کامران ٹیسوری کی سعودی ولی عہد کے شاہی زہرانے میں شرکت۔ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ گورنر سندھ نے کہا حج کے مقدس سفر کے لیے شاہی مہمان کے طور پر مدعو کرنے پر شکر گزار ہوں۔ ولی عہد محمد بن سلمان کے حجاج کرام کے لیے مثالی انتظامات کو بھی سراہا۔ پاکستانی نوجوانوں میں سعودی ولی عہد باوقار اور مقبول شخصیت ہیں۔ محمد بن سلمان کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب کی دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک کے والد سے ملاقات۔ ایکس پر لکھا ایلان مسک کے والد سے کہا مارکیٹ میں بہت دیر سے تیزی آئی ہے، اسے خراب نہ کیا جائے۔ دنیا چاہتی ہے ٹیسلا اور ٹرمپ ایک ہی گروپ چیٹ میں رہیں تاکہ امن اور ترقی ممکن ہو سکے۔ حجاج کرام آج تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار کر مینا سے رخصت ہوں گے۔ غروب آفتاب کے بعد مینا میں قیام کرنے والے چوتھے دن بھی رمی کریں گے۔ حاجیوں کی وطن واپسی کے لیے سعودی عرب سے پروازوں کا آغاز 10 جون سے ہوگا۔ پاکستانی حاجیوں کو لے کر پہلی حج پرواز 11 جون کو اسلام آباد پہنچے گی۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں را کے 3 دہشت گردوں کی پیشی۔ عدالت نے دہشت گردوں کو جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا۔ ملزمان کو 6 جون کو ٹوبا ٹیک سنگھ سے بارودی مواد سمیت گرفتار کیا تھا۔ حافظ آباد میں گینگ ریپ کا تیسرا ملزم بھی مقابلے میں ہلاک۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم کے 2 ساتھی فرار ہو گئے۔ حافظ آباد میں شوہر کے سامنے خاتون سے اجتماعی زیادتی کا واقعہ 1.5 ماہ قبل پیش آیا تھا۔ عید پر بھی غزہ میں اسرائیلی جارحیت 24 گھنٹے میں بمباری میں 75 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں گھر پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 16 افراد شہید ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے پھر امدادی مراکز پر موجود افراد پر فائرنگ کی، 8 فلسطینی جان سے گئے۔ ڈیموکریٹس کو فنڈز دیے تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ارب پتی بزنس مین ایلان مسک کو انتباہ، کہا مسک کے ساتھ تعلقات ختم ہو چکے ہیں۔ ٹیلی فونک انٹرویو میں ٹرمپ نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ ڈیموکریٹس کو فنڈز کی فراہمی کی صورت میں مسک کو کس قسم کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایلان مسک ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سب سے بڑے ڈونر تھے۔
کولمبیا کے صدارتی امیدوار قاتلانہ حملے میں شدید زخمی. پولیس حکام کے مطابق 39 سالہ میگوئل اوریب کو بوگوٹا میں ایک تقریب میں شرکت کے دوران نشانہ بنایا گیا. فائرنگ کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا. پورے محلے کی گائے ایک ساتھ گھمانے جاتے ہیں تو مزہ آتا ہے. قومی ویمنز ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا اور طوبہ کی عید شو پر گفتگو. فاطمہ کہتی ہیں بڑی عید پر زیادہ انجوائے کرتے ہیں. کرکٹر طوبہ کہتی ہیں زیادہ تر عید تو کمرے میں ہی گزرتی ہے, ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ بھی مزہ آتا ہے. بڑی عید کی بڑی خوشیاں ARY نیوز کے ساتھ. عید کے دوسرے روز باخبر سویرا میں معروف اداکارہ ہبہ علی خان بنی مہمان. گلوکار ذیشان روکڑی نے آواز کا جادو جگایا. انداز اپنا اپنا میں مزاحیہ شاعری نے مسکراہٹیں بکھیری. دیکھیے ہم آزاد ہیں عید اسپیشل عادل اور مصطفیٰ چودھری کے ساتھ شام 7:03 پر, رات 10:03 پر معصومانہ شو. وسیم بادامی کی اداکار علی سفینہ, ان کی اہلیہ ریمبو اور صاحبہ سے ہوگی ملاقات. تینوں دن بڑی انٹرٹینمنٹ. ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام. ARY فلمز کی پیشکش لو گرو سنیما گھروں کی زینت بن گئی. پاکستان سمیت دنیا بھر کے سنیماؤں میں ریلیز فلم شائقین کو بھا گئی. شائقین کہتے ہیں لو گرو کی جاندار کہانی اور فنکاروں کی زبردست پرفارمنس نے عید کا مزہ دوبارہ کر دیا. لاہوری کہتے ہیں یقین نہیں آتا یہ پاکستانی فلم ہے. اداکار ہمایوں سعید اور ماہرہ خان نے زبردست کام کیا ہے. سلمان اقبال فلمز نے عید پر بہت خوب تحفہ دیا. شائقین کا کہنا ہے ایسی فلمیں بننے چاہیے تاکہ فلم انڈسٹری کو استحکام مل سکے. UEFA نیشن لیگ کے فائنل میں آج دنیا فٹ بال کے دو عظیم ستارے آمنے سامنے ہوں گے. پرتگال کے کرسٹیانو رونالڈو اور اسپین کے لامین یامال پہلی بار ٹکرائیں گے. اسپین نے سیمی فائنل میں فرانس کو 5-4 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی. پرتگال نے جرمنی کو 2-1 سے ہرایا. رونالڈو نے فیصلہ کن گول کیا تھا. اور امریکی ٹینس اسٹار کوکو گاف نے فرینچ اوپن سنگلز ویمن ٹائٹل جیت لیا. 21 سالہ ٹینس اسٹار گاف نے فائنل میں ارینا سیبلنکا کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی. اپنے کریئر کا دوسرا گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتا. گاف نے 2023 میں US اوپن جیتا تھا, اس وقت بھی سیبلنکا کو ہی ہرایا تھا. فرینچ اوپن مینز ٹائٹل آج سنر اور الکاراز کے درمیان ہوگا.